اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، دی لائٹ آف گائیڈنس یہ پروگرام ہے جو پچھلے کئی سالوں سے ہم مینیج کر رہے ہیں۔ عبدالرزاق صاحب ہوسٹ کرتے ہیں اس کو، آج مجھے موقع ملا اس کو ہوسٹ کرنے کا۔ ہمارے ساتھ آج مہمان ہیں رانا ندیم صابر صاحب، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں، جو ہماری کنورزیشن چلتی رہی ہے اسلامک بینکنگ کے اوپر اور اس کے اوپر ہمیں ریسکیو کیسے کیا جائے، اس سلسلے میں ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ رانا صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ میں مسلمان ہوں، میں مسلمان جینا چاہتا ہوں، لیکن یہ میرا سسٹم یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمان مت جیو، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا میں مسلمان جی سکتا ہوں؟ جو آرٹیکلز ہیں کانسٹیٹیوشن میں، اس کے تحت ایک مفتی تقی عثمانی صاحب کا کانسیپٹ ہے کہ اسلامک بینکنگ حلال ہے، گاڑی لے لو اسلامک بینک سے تو حلال ہے، کنونشنل سے لے لو تو حرام ہے۔ دوسرے مفتی صاحب کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اگر آپ کا ذہن نیت یہ ہے تو حلال ہے، نیت نہیں ہے تو حرام ہے۔ تیسرے مفتی صاحب کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں جی جو تقی عثمانی صاحب نے کہہ دیا کہ حلال ہے تو حلال ہے۔ چوتھے صاحب کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی حرام ہے۔ اور پانچویں کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو علم ہی نہیں ہے۔ تو یار، اسلام ایک مکمل مذہب ہے، اسلام ایک مکمل میسج ہے، یہ ہمارا بلیو ہے۔ اس کے تحت اگر اللہ نے جنگ کا اعلان کیا ہے تو مکمل میسج تو ہمارے پاس 1400 سالوں میں علماء دین، علماء کرام جو اس وقت جس نالج پہ بات کر رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ جو 1300 سال پہلے کا عالم دین تھا اس نے جو لکھا ہے، آج کا عالم دین اس کو پڑھ کے فیصلہ کر رہا ہے، اپنی آکومنٹ کو یوٹیلائز ہی نہیں کر رہا۔ تو اس سچویشن میں ہمارے پاس دین اسلام وہ کیا میسج دیتا ہے، کانسٹیٹیوشن وہ کیا میسج دیتا ہے، اور ہم عوام کو کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے اس اہم موضوع پر گفتگو کے لیے دعوت دی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ زنا کو کوئی بھی نام دے دیں، کوئی بھی ریزن دے دیں، وہ جائز نہیں ہوتا۔ اب جو سود ہے وہ ایک بار نہیں، 70 مرتبہ سگی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے اگر ایک پیسے کا سود لیا جائے۔ سر، یہاں میں کٹ کروں تھوڑی دیر کے لیے؟ جی جی۔ مولوی صاحب کہتے ہیں، ایک مفتی صاحب نے کہا، کہتے ہیں جی دیکھیں نا، وہ نکاح حلال ہے، اس میں ہم نکاح نامہ کرتے ہیں، اگر نکاح نامہ سائن نہیں ہے تو زنا ہے۔ تو اس چیز کا وہ جواز دیتے ہیں کہ اسلامک بینکنگ بالکل حلال ہے، کیونکہ ہم کانٹریکٹ سائن کر رہے ہوتے ہیں۔ نہیں، کانٹریکٹ سائن کرنے سے، دیکھیں، نکاح ایک کاغذ لکھنے سے نکاح نہیں ہوتا، شرعی طریقے سے ایجاب قبول کر کے نکاح ہوتا ہے۔ اگر میں آ کے گرد پھیرے لے کے ایک نکاح نامہ فل کر دوں تو اس سے نکاح نہیں ہوگا۔ تو یہ جو ہے نا لیم ایکسکیوزز ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرآن بہت واضح ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم سود کا کام کرو گے تو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور سورہ الفتح میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ تیرے رب کا لشکر ہے۔ اتنے بڑے رب کائنات کے ساتھ اگر ہم جنگ کریں گے تو کہاں کامیابی ہوگی؟ اب رہا مسئلہ کہ کنونشنل بینک کیا ہے اور اسلامی بینک کیا ہے، اگر اس کی اسپرٹ اور اس کا ورکنگ دیکھی جائے تو یہ بالکل ایسے ہے، پرانے وقتوں میں کہاوت تھی کہ پاتھی کے اوپر چاندی کے ورق لگا دیں تو وہ کھیر نہیں بنتی۔ تو آپ اس کو کوئی بھی نام دے دیں گے، وہ نام اس کا حرام ہی رہے گا۔ جو اسلامی بینک کا نام دیا جا رہا ہے وہ بھی کنونشنل بینک کا ہی ایک پروسیس ہے، وہ اسی طریقے سے کرتا ہے۔ مضاربہ، مشارکہ، یہ ایک غلط انہوں نے اس کی ٹرانسلیشن کر دی۔ اب اس کے بعد کوئی بھی مفتی ہو، کسے باشد، میں کسی کا ایک کا نام نہیں لیتا، کوئی بھی مفتی ہو، اگر وہ اللہ کے قرآن کے خلاف فتویٰ دے رہا ہے تو میں تو اسے مفتی نہیں مفتی سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے تو میں بات کو تسلیم نہیں کروں گا۔ آئین کے اندر پروویژن بالکل اسلامی موجود ہے، مگر سوال یہ ہے کہ قرآن اگر گھر میں پڑھا ہے اور اس کو پڑھا نہیں جا رہا، اس کی پریکٹس نہیں کی جا رہی، تو گھر میں پڑھے رہنے سے بندہ مسلمان نہیں ہو جاتا۔ سر، میں اگر ثابت کروں کہ یہ علماء کرام جو اسلامک بینکنگ کو انکمپلیٹ فتویٰ دے کے، انکمپلیٹ ڈاکومنٹ کر کے حلال ڈکلیئر کر رہے ہیں، یعنی بغیر نالج کے فتویٰ دے رہے ہیں، قرآن کی وائلیشن ہے، تو کیا یہ 295 والا جو آرٹیکلز ہیں وہ اپلائی ہوتے ہیں کہ نہیں؟ جی بالکل، دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا کہ یہود و نصارہ نے کیا کیا، انہوں نے اللہ کے احکامات کو چینج کر دیا۔ اب یہاں معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجر کی آیت نمبر 9 میں کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اب آیت کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، اس کے ترجمے میں تبدیلی کر دی، قرآن کے مقابل میں فتاویٰ کھڑے کر دیے گئے۔ اگر کوئی بھی چیز کسی بھی موضوع پر قرآن کے خلاف
خلاف فتویٰ آئے گی تو وہ چونکہ قرآن کی غلط تشریح ہے، اور میں اس پہ پوری طور پر متفق ہوں کہ 295 جو جس پروویژن کے مطابق لگتا ہے اس کو پروسیکیوٹ کرنا چاہیے، اور ان لوگوں کو پکڑنا چاہیے گردنوں سے کہ آپ قرآن کی جو گرامیٹک ٹرانسلیشن ہے وہ کرنے کے بجائے آپ اپنے مفاد کے یہود و نصارہ والے کام کیوں کر رہے ہیں؟ سر جو آپ نے بات کی احکامات یہود و نصارہ نے چینج کر دیے، جی جی یعنی کہ حکم آیا ہے ABC جی جی اور اس کو چینج کر کے وہ CDB کر رہے ہیں. جی 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 اس کی تشریح تھوڑی عام لے مین لینگویج میں کریں گے کیا؟ احکامات چینج کر رہے ہیں، آرڈر وہی ہے، لفظ وہی ہیں، الفاظ وہی ہیں، اس کے اندر کوئی چینج کر رہے ہیں. دیکھیے اس کے اندر اب دیکھیے میں یوں کہہ دیتا ہوں کہ سورہ جو ہے 79 سورہ الواقعہ اس کی آیت نمبر ہے 69، اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس کو نہیں چھوتے مگر جو کہ پاک لوگ پاک ہیں، لوگ ہیں. اور اس کی ٹرانسلیشن انہوں نے کر دی کہ قرآن کو بے وضو نہیں چھوتے. اب اس آیت کے اندر وضو کا تصور ہی نہیں ہے. اب ایک لے مین جب اس کو پڑھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ قرآن کو وضو کر کے ہی چھونا ہے. تو جب آپ اس کو رانگ ٹرانسلیشن کر دیں گے، اس کا پرسپیکٹو بدل دیں گے، تو وہ پرسپیکٹو بدلنے سے اس کی پریکٹس بدل جاتی ہے. لفظ ہمیشہ ایک عمل کا نتیجہ ہوتا ہے. جب بھی آپ جب کہتے ہیں کہ یہ میرا باپ ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ اپنے والدہ اور باپ کے رشتے کو ایک پروسیس، ایک پروسیجر کو نام دے رہے ہیں، والد اور والدہ کے رشتے کو. رشتے، ٹھیک ہے نا. آپ بتاتے ہیں کہ میں کس پروسیجر سے پیدا ہوں جو ایک لفظ کہنے سے. تو لفظ ہمیشہ عمل کا نتیجہ ہوتا ہے. جب آپ اس لفظ کو بدل دیتے ہیں تو پیچھے سے عمل بدل جاتا ہے. اس لیے یہ ABC کی جو میں نے کہا کہ وہ انہوں نے ٹرانسلیشن چینج کیا، وہ اسی وجہ سے ابھی اسی سچویشن کو اگر ہم دیکھیں کہ اسلامک فائنانس یونیورسٹیوں میں پڑھایا جا رہا ہے، وہ وہی پڑھایا جا رہا ہے جو کہ یہود و نصارہ چاہتے ہیں. ہاں جی. کیمبرج یونیورسٹی میں اسلامک فائنانس کی ڈگری چلتی ہے. ہمارے جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں ڈائریکٹرز حضرات ہیں یا ہماری یونیورسٹیز کے پروفیسر ہیں، وہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا آرٹیکل کیمبرج یونیورسٹی میں پرنٹ ہو، اور کیمبرج یونیورسٹی کے پیچھے وہی لوگ ہیں، بلینز آف ڈالر انویسٹ ہو رہا ہے اس اسلامک فائنانس کو پڑھانے میں جو کہ کمپلیٹ نہیں ہے. سر وہ دیکھیں نا 1776 میں جب بینکنگ کی بنیاد رکھی گئی تھی تھیوڈور ہرزل نے، تو اس نے یہی کہا تھا اب اگر آپ شراب کی بوتل کے اوپر دودھ کے جتنے مرضی لیبل لگاتے جائیں، شراب کو جتنا مرضی پروسیس کر کے آپ دودھ کے ساتھ ملاتے جائیں، اس کو جو مرضی کر لیں، وہ رہے گی تو شراب. سر ابھی تو اسلامک فائنانس میں پڑھائی احادیث پڑھائی جا رہی ہیں، جی جی. آیات پڑھائی جا رہی ہیں، مشارکہ کیا ہے، مداربہ کیا ہے، لیکن پریکٹیکل ایگزیکیوشن میں جو ایجنڈا ہے وہ وہی جو کنونشن میں وہی پڑھایا جا رہا ہے. وہی یہی مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک بڑا پرابلم ہے. ہم ہمیشہ قرآن کو دوسرے کی آنکھوں سے پڑھتے ہیں. ہمیں یہ کہہ دیا گیا کہ جو غیر مقلدین ہیں وہ پتہ نہیں کتنے خراب ہیں یا مقلدین کتنے اچھے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ قرآن نے کہاں کہا کہ فلاں بندہ اگر اس کا ترجمہ کر دے تو آپ اس کو فالو کریں گے؟ قرآن تو کہتے ہیں میں نے تم سے حساب لینا ہے، اور 2 آیات میں یہ کہہ دیا کہ آپ کی پرسنل لائبلٹی کیا ہے. سورہ محمد 47 نمبر سورہ آیت نمبر 24 میں کہا فلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. اے نبی یہ قرآن پہ تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پہ قفل پڑ گئے ہیں؟ اس کا مطلب ہے یہاں بھی انہوں نے یعنی کہ عام آدمی، عام مسلمان، عام امتی کا یہ فرض ہے کہ اس نے اس کے اوپر اس پونڈرنگ کرنی ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ. سورہ قمر میں 4 مرتبہ کہا، 17 نمبر میں بھی کہا، اس کے بعد بھی کہا کہ آپ قرآن پہ تدبر کیوں نہیں کرتے؟ اللہ نے تو اس کو بڑا آسان نازل کر دیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ عام مسلمان نالج لینا چاہے تو قرآن سے آ سکتا ہے. بنتا ہی عام مسلمان کا ہے کہ وہ قرآن سے ڈائریکٹ نالج لے، کیونکہ قرآن خود اپنی تشریح تفسیر خود بیان کرتا ہے. جو لوگ قرآن کو خود نہیں پڑھتے اور دوسروں کی عینک سے قرآن کو دیکھتے ہیں، تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ایک کندھے کو چڑیا گھر میں لے جا کے اس کو ہاتھی کے سونڈ پکڑا کے اگر یہ کہہ دیں کہ یہ زرافہ ہے تو وہ ساری عمر اس کو زرافہ سمجھے گا کہ زرافہ ایسا ہے. جب ہم قرآن کو دوسروں کی نظر سے پڑھتے ہیں، یہ ہم سنی وابی دیوبندی بریلوی شیعہ کیوں بن گئے؟ کیونکہ ہم نے قرآن کو دوسروں کی آنکھوں سے پڑھا. جنہوں نے قرآن کو اپنی نظر سے اپنی عقل سے نبی سے پڑھا تھا وہ سنی وابی دیوبندی نہیں تھے، وہ صحابہ تھے، تابعین تھے، تبع تابعین تھے. سر اب مجھے اسٹیمپ چاہیے، وہ یہ کہ جو یونیورسٹیوں میں پڑھایا جا رہا ہے، ہم انگلینڈ تو نہیں جا سکتے، US تو نہیں جا سکتے، کم از کم اپنی یونیورسٹیوں میں جو اسلامک فائنانس پڑھایا جا رہا ہے اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے کوئی ڈائریکشن لے سکتے ہیں کورس؟ ہاں، اس کے لیے یہ ہے کہ ہمیں کورٹ میں اس سسٹم کو چیلنج کرنا ہوگا. اور اس کے اندر میں یہ کہوں گا کہ چونکہ میں ظاہر ایک وکیل ہوں، میں وہ فائنانسنگ کو اس طرح تو آرگو نہیں کر سکتا جس طرح آپ ایکسپرٹ کر سکتے ہیں. تو میں آپ کو ایز اے ٹیکنوکریٹ اپنے ساتھ وہاں کھڑا کرنا چاہوں گا تاکہ ہم اس میٹر کو ڈفرینشیٹ کر سکیں اور کورٹ کو یہ ثابت کر سکیں کہ یہ جو نظام ہے یہ چونکہ آئین کے خلاف ہے، اور آئین ہمیں یہ تحفظ دیتا ہے کہ کوئی پروویژن اسلام کے خلاف انیکٹ نہیں ہو
हो सकती, कोई लेजिस्लेशन नहीं हो सकती, लिहाजा इसको जो है ना सेटिसाइड किया जाए, इसको कैंसिल किया उनके जाए। पास सर एक जवाब होगा जी हम इस्लामिक फाइनेंस पढ़ा रहे हैं, सब लीगल पढ़ा रहे हैं, हमारे पास मुफ्ती हैं, हमारे पास ये चीजें हैं, हमारे पास वो हैं, हमारे पास जस्टिफिकेशन है, वो तो होंगी, लेकिन वो कंप्लीट नहीं पढ़ाते। हाँ, इसीलिए वो कंप्लीट अगर पढ़ा देंगे तो फिर तो खुद ही वो चीजें समझ आ जाएंगी ना, ये करते ही ये है। सर बॉटम लाइन हमें कितना अरसा लगेगा ये डायरेक्शंस लेने की कोर्ट से? मेरे ख्याल में अगर हम इसको प्रोसेस करें तो 2 से 3 माह के अंदर हम ये डायरेक्शन हाई कोर्ट से हमें को वारंटो रिट पिटिशन के जरिए हमें मिल जाएगी। हमें इंडिविजुअल जाना पड़ेगा कि हमें कोई एनजीओ को साथ लेके चलना पड़ेगा? अगर हम इंडिविजुअल जाने के बजाय किसी एनजीओ के साथ चलते हैं तो चूंकि ये पब्लिक एट लार्ज का इशू है, तो उसे पब्लिक एट लार्ज की वेलफेयर के लिए करेंगे तो वो ज्यादा सर बेहतर आप रहेगा। हमसे वादा करते हैं ये काम करेंगे? जी इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया सर Thank you, आपके आने का, बहुत thank खुशी हुई। इंशाल्लाह Thank नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात करते हैं। Thank you. नाज़रीन, आपने देखें राना नदीम साबिर साहब हमारे साथ थे, उन्होंने कहा जी हम कोशिश कर सकते हैं इंशाल्लाह 2 से 4 माह में हम कोर्ट से डिसीजन ले सकते हैं कि जो इस्लामिक फाइनेंस पढ़ाया जा रहा है इसके अंदर जो नहीं पढ़ाया जा रहा वो भी पढ़ाया जाए, ताकि हलाल बैंकिंग की तरफ जाया जाए। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।